صاحب آج آپ کا اس مارچ میں نکلنے کا کوئی مقصد ہے؟ تو آج آپ کا اس مارچ میں نکلنے کا کوئی مقصد ہے؟ یہ بچوں کو اور اسپتالوں کو ان کو یہ ہٹ کر رہے ہیں. ان دکانداروں سے خریداری پاکستانی برانڈ کا بھی بند کر دے جو ایٹامک پاور ہے یہ کس کام کا ہے. دنیا کو یہ بتا سکے کہ فلسطین کے مظلوم مسلمان اکیلے نہیں ہیں. اسرائیلی مصنوعات کو پیروں تلے رون دے. ہم سب لوگ کوشش کریں گے کہ جو اسرائیلی پروڈکٹ ہے ان کا ہم سب بائیک آؤٹ کریں. جو کہ ہم جہاد کے لیے جانے سکتے ہیں تو کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ جو اسرائیل کا پروڈکٹ ہے اس کا ہم بائیک آؤٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس احتجاج میں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے کہ غزہ اور فلسطین کے ساتھ بالکل زیادتی کی جا رہی ہے. کیا ہے آپ ٹھیک ہو؟ خیریت سے ہیں الحمدللہ. آپ اس ریلی میں کیوں نکلے ہوئے اسی کوئی وجہ؟ یہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے. آج ہم اس احتجاج کے ذریعے ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ سو نہیں رہی ہے. ہم غزہ اور فلسطین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اس لیے نکلے. آپ کا کیا خیال ہے ہم سب کیسے فلسطین کے مسئلے پر اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں؟ ہم فلسطین اور غزہ کے مسئلے پر آج میڈیا, چونکہ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ پورے اس احتجاج کو آپ لوگوں نے رپورٹ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس احتجاج میں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے, اور جب بھی ہمیں مظلوم فلسطینوں اور غزہ کے مسلمانوں کو ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. آپ کس طرح اپنے آس پاس کے لوگوں کو فلسطین کے مسئلے کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں؟ الحمدللہ, چونکہ میرا تعلق ایجوکیشن سے بھی ہے تو ہم ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں, بچوں کو بتا رہے ہیں. آج میرے صبح 5 پروگرامات ہیں. ہر پروگرام میں نے ان سے کہا کہ غزہ اور فلسطین کے ساتھ بالکل زیادتی کی جا رہی ہے, اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اٹھنا چاہیے. ہمارا جو ایٹامک پاور ہے یہ کس کام کا ہے, اور ہمیں ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور چونکہ جنگی اصولوں کی بھی یہ خلاف ورزی کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورتوں کو, بچوں کو اور بوڑھوں کو ان کو معاف کر دیا جائے, لیکن یہ بچوں کو اور اسپتالوں کو ان کو یہ ہٹ کر رہے ہیں, تو ان کے خلاف بھرپور احتجاج کرنا چاہیے. انشاءاللہ ہم سب لوگ کوشش کریں گے کہ جو اسرائیلی پروڈکٹ ہے ان کا ہم سب بائیک آؤٹ کریں. جو کہ ہم جہاد کے لیے جانے سکتے ہیں تو کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ جو اسرائیل کا پروڈکٹ ہے اس کا ہم بائیک آؤٹ کریں. تھینک یو میم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب آپ کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. مولانا صاحب آج آپ کا اس مارچ میں نکلنے کا کوئی مقصد ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتا سکیں کہ فلسطین کے مظلوم مسلمان اکیلے نہیں ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں, اور ہم ان کے آواز ملانے کے لیے یہاں پر نکلے ہیں, اور اپنی حکومت کو اور تمام اسلامی حکومتوں کو بیدار کرنے کے لیے ہم نکلے ہیں کہ وہ بیدار ہو اور غیرت ایمانی کا مظاہرہ کر کے فلسطین کے مسلمانوں کی عملی مدد کریں. آپ کا کیا اس سے آپ کے کوئی ذاتی رشتہ داری ہے فلسطین والوں کے ساتھ؟ فلسطین والوں کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے, اور یہ تو فلسطین کے مسلمان ہیں. دنیا کے جس کونے میں بھی یہ کلمہ جو پڑھے گا اور اس پر کوئی ظلم کرے گا ہم ان کے ساتھ ہوں گے. اور پھر یہ تو مسلمان ہیں اور قبلہ اول کے باشندے ہیں, اس حوالے سے ان کے ساتھ ہمارا دوہرا جو ہے رشتہ ہے. کوئی آخری پیغام ہو جو آپ ان عوام کے لیے دینا چاہتے ہو؟ جو عوام ابھی نکلے ہیں نا, ہم کہتے ہیں اس سے مزید اور نکلے. اسرائیل اور عالم کفر کو دبانے کے لیے عوام کا نکلنا ضروری ہے, اور اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے, اور ہر مسلمان وہ غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرے, اسرائیلی مصنوعات کو نہ خریدے اور نہ استعمال کرے, اور پاکستان کے جو پروڈکٹ ہے اس کو بنائے اور اس کو استعمال کرے اور اس کی تشہیر کرے, اور پورے میڈیا پہ اس کا جو ہے استعمال کرے اور اعلان کرے. انشاءاللہ ہم سب لوگ بائیکاٹ کریں گے اس سال کے جو منصوبات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عبداللہ ہے. تو آج آپ کا اس مارچ میں نکل کے کوئی مقصد ہے؟ ہمارے اس مارچ کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ہم بالکل اسرائیل کی جو پالیسیاں ہے اور اس کی جارحیت ہے ہم اس کے بالکل مخالف ہے. جو ہمارے بس میں ایک ان سے ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے اور دوسرا احتجاج کرنا ہے, وہ ہم کر رہے ہیں, لیکن اس پر بس نہیں ہے. انشاءاللہ جس دن ہمارے حکمرانوں کو غیرت آئی اور انہوں نے اعلان کیا ہے
کہ ہم لوگ اسرائیل کی طرف جہاد کے لیے جائیں گے انشاءاللہ. یہ تمام لیاری ٹاؤن کا قافلہ وہ آخر تا حد نگاہ یہ تقریباً آپ کو صدر تک یہ قافلہ نظر آئے گا. یہ تمام قافلہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہ جہاد میں ان کا جانے قربان کیے ہوئے اور ان کا قربانیوں کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا, اس کا مداوع ہوگا. اور ہم تو اپنے گھروں پر اپنی ماؤں کو کہہ کر آئے کہ اپنے بچوں کا واپس میں انتظار نہ کرو, بس سر پہ کفن باندھ کے آج مسلمان نکلا ہوا ہے. اور اسرائیل کے بالکل ہم لوگ خلاف ہے, امریکہ کے بالکل خلاف ہے. ہم ایک ہی نعرہ لگاتے ہیں کہ جو اسرائیل کا یار ہے اسلام میں فلسطین کا کیا مقام ہے اور ہمارے لیے اس کا اہمیت کیا ہے؟ اسلام میں فلسطین کا مقام یہ ہے کہ اسلام فلسطین بیت المقدس یہ انبیاء کی سرزمین ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کے موقع پر تمام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس جگہ پر نماز پڑھایا تھا. نبی علیہ السلام نے امامت کیا تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو فتح کیا تھا. اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. جس طریقے سے ہم پر حفاظت مکہ المکرمہ کی ذمہ داری ہے, مدینہ المنورہ کی ذمہ داری ہے, ہم اپنی جانوں کا نذرانہ مسجد اقصیٰ کے لیے بھی پیش کر سکتے ہیں. آپ کا کوئی آخری پیغام ہو عوام کے لیے؟ ہمارا عوام کے لیے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کو پیروں تلے رون دے, گھروں کے اندر ہے اس کو نکال کر باہر پھینک دے. ان دکانداروں سے خریداری پاکستانی برانڈ کا بھی بند کر دے جو اسرائیل بیچ رہا ہے. تو تھینک یو. کم از کم ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جو اسرائیلی پروڈکٹ ہے ہم اس کا بائیکاٹ کریں.